السلام علیکم۔ ویڈیو سے سٹارٹ سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور درود شریف ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا درع فیحلب۔ جب فتنے دنیا پہ پھیل جائیں تو مولا کائنات نصیحت کرتے ہیں پھر زندگی کیسے گزارنی۔ یہ دور بھی فتنوں کا دور ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب فتنے معاشرے میں پھیل جائیں تو پھر اونٹ کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جائے کہ اگر لوگ اس پہ سواری کرنا چاہیں تو وہ سواری کے قابل نہ ہو، اور لوگ اگر اس کا دودھ دونا چاہیں تو وہ دودھ نہ دے، یعنی وہ فتنے کو کسی طرح سے بھی تقویت نہ دے، اس طرح کا ہو جائے جس طرح اونٹنی کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں من حاسب نفسہ ربحا ومن غفل عنہا خاسرا ومن خاف آمنا ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فہم ومن فہم عالم۔ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے نجات پا لی، اور جو اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہ گیا اس نے خسارے کا سودا کیا۔ جو اللہ سے ڈرا وہ امن پا گیا، اور جس نے زندگی سے عبرت حاصل کی اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، بصیرت کا اسے نور مل گیا، اور جسے بصیرت کا نور مل گیا وہ فہم و فراست کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ومن فہم عالم، اور جس کو فہم مل گیا وہی شخص عالم بن گیا۔ مختلف سیغے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا، فہم و فراست کا نور اگر مل جائے تو یہ ہے علم کا جمال، آخرت کی فکر رکھنے والا عالم۔ بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں العلم علمان مطبوع و مسموع۔ علم 2 علم ہے، ایک وہ ہے جو من میں راسخ ہو اور ایک وہ ہے جو کانوں تک رہتا ہے۔ فرماتے ہیں ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المتبوع۔ جو سنا ہوا علم نفع نہیں دیتا جب تک وہ من میں اتر نہ جائے اور باطن کے اندر روشنی نہ کر دے۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور نصیحت ذرا غور سے سنیے۔ فرمایا تمہارے سامنے نیکوکار اور بدکار برابر نہ ہو، کہ نیک بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہو اور برا بھی، اس کا سلوک بھی تمہارا ایک جیسا ہی ہو۔ ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا وہ اپنے عمل کے اعتبار سے مستحق ہے۔ اصل خرابی ہوئی تب ہے ہمارے آراس میں، ہماری محافل نعت میں، ہماری مجالس میں وہ لوگ مہمان خصوصی بنے جن کے پاس دولت زیادہ تھی، چاہے کردار کے لحاظ سے وہ کتنے ہی پست کیوں نہ ہو، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے چاہے وہ کردار کے اعتبار سے جتنے مرضی بلند کیوں نہیں ہے، انہیں عزت کی مسند پہ نہیں بٹھایا۔ لوگوں کا عجیب حال ہے، بدکاری کو اعلیٰ نسب کا نشان سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو تعجب خیال کرتے ہیں، گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے لوگ۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔